آبائی گھر آبائی گھر ایک سے ہوتے ہیں، ڈیوڑیوں، دالانوں، برآمدوں، کمروں اور رسیوں میں بٹے ہوئے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ آبائی گھروں میں گھسی ہوئی سرخ اینٹوں کے فرش اور چونا گچ نم خوردہ دیواریں، بے تحاشا بڑھی ہوئی بیلیں، چھتوں پر اگی ہوئی لمبی گھاس اور املی اور املتاس کے درخت ایک دائمی سوگواریت لیے ہوئے ایک ہی جانب خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ آبائی گھروں کے اندر چیزیں بھی ایک سی ہوتی ہیں، پر چھتیوں پر پیتل اور تانبے کے برتن گرد جھاڑنے کلی کرنے والے ہاتھوں کا انتظار کرتے ہیں۔ چنیوٹ کا فرنیچر اور گجرات کی پیالیاں اور چینکیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ کھونٹیوں پر لٹکے ہوئے کپڑے اور برساتیاں اترنے کی منتظر ہوتی ہیں، اور چہل قدمی کی چھڑیاں اور کھونڈیاں سہارا لینے والے ہاتھوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ فریم کیے ہوئے شجرے، بلیک اینڈ وائٹ اور سیپیاں تصویریں اور طاقوں میں رکھی ہوئی مقدس کتابیں اور کامریڈی دور کا مارکسی ادب، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پڑا ہوتا ہے۔ آبائی گھروں کے مکین بھی ایک سے ہوتے ہیں، بیرونی دروازوں پر نظریں جمائے آخری نمبر کا چشمہ لگائے، بینائی سے تقریباً محروم مائیں اور راشہ زدہ ہاتھوں والے باپ، اور اپنے تئیں کسی عظیم مقصد کے لیے جان دینے والوں کی بیوائیں۔ جب کبھی جوان اور پرجوش رہی ہوں گی آبائی گھروں میں لوگ نہیں، ساعتیں اور صدیاں بیمار ہوتی ہیں، زمانے کھانستے ہیں۔ آبائی گھر لوٹ آنے کے وعدوں پر باوفا دیہاتی محبوبہ کی طرح صدا اعتبار کرتے ہیں اور کبھی نہ آنے والوں کے لیے دل اور دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ شاعروں کے لیے آبائی گلیوں کی دوپہروں اور پچھواڑے کے باغوں سے بڑا رومانس کیا ہو سکتا ہے، جہاں تتلیاں پروں کا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی اور پھولوں اور پتوں پر کریش لینڈنگ کرتی ہیں، اور دھوپ اور بارش کے بغیر کوسے قزح جیسی ہنسی بکھرتی ہے اور نسائم جیسی لڑکیاں 7 رنگوں کی گنتی بھول جاتی ہیں۔ آبائی گھروں میں وقت بوڑھا نہیں ہوتا، دراصل ہم بچے نہیں رہتے اور کھلونوں کے بجائے اصلی کاریں چلانے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی اصلی گنے بھی۔ آبائی گھروں کو جانے والے راستے بھی ایک سے ہوتے ہیں، سنسان اور گرد آلود مسافروں سے تہی، جن پر بگولے اڑاتے ہیں یا میت اٹھائے کبھی کبھی کوئی ایمبولینس گزرتی ہے۔ پھلاہی اور کیکروں سے ڈھکے آبائی قبرستان تھوڑی دیر کے لیے آباد ہوتے ہیں، اور پھر دعاؤں اور باتوں کی بن بن میں منظر تتر بتر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موسم سے اکتائے ہوئے بادل بھی کسی پہاڑی قصبے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آبائی رستوں کے دکھ آزمائے نہیں جا سکتے، انہیں یاد کرتے ہوئے رویا بھی نہیں جا سکتا، یہ صرف کسی اپنے جیسے کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں شہروں میں اور ملکوں میں، لکڑی کے صندوق اور پیٹیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ گھروں میں کوئی جگہ نہ ہو تو دلوں اور ذہنوں کے کباڑ خانوں میں رکھی رہتی ہیں، کبھی نہ کھلنے کے لیے، اور پھر ایک دن ہم خود بند ہو جاتے ہیں۔ زمین پر آخری دن آنے سے پہلے ہمارے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ آبائی گھروں کے دکھ، آبائی گھروں کے دکھ۔